السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیر خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں اور بہت خوش ہوں، ہیپی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ ہر حال میں بندے کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چاہے بال ہوں تو بھی شکر ادا کرو، جو گنجے ہو داؤ تو بھی شکر ادا کرو یار۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ بات یہ ہے دوستوں کہ آج عمران خان نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم امریکہ کو، انہوں نے سوال پوچھا کہ اڈے دیں گے، اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم امریکہ کو اپنے اڈے دیں تاکہ وہ افغانستان میں اپنی کارروائیاں رکھے۔ نو ڈاؤٹ بہت اچھا بیان ہے، اس کی تعریف کرو، آپ بھی کرو، میں بھی کر رہا ہوں، سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ یہ بڑا واضح بیان ہے، اس نے ایف اینڈ بٹ نہیں لگائے کہ اگر یہ ماحول ہو گیا تو ہم دیں گے اور اگر یہ نہ ہوا تو نہیں دیں گے، اور یہ ہے وہ ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، ہم 100% اس کی جو ہے نا یہ تھمز اپ کرتے ہیں، اپ، ٹھیک۔ اب جو اس کے اوپر یہ مسلم لیگ نون کا موقف آیا ہے یا اس کا موقف آیا ہے احسن اقبال صاحب، ان کو یہ پوچھا گیا کہ یار عمران خان نے تو آج بڑا دھڑلے والا بیان دیا ہے، آپ کہتے تھے کہ پوزیشن واضح کرو، اس نے تو کہہ دیا ہے کہ نیور کبھی بھی نہیں دوں گا، تو اس کی آپ تعریف کریں گے؟ تو احسن اقبال صاحب نے کہا جی میں تعریف تو کروں گا، لیکن جس طرح سپر سونک سپیڈ کی طرح عمران خان یو ٹرن لیتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ کوئی اعتبار نہیں آئے گا کہ جناب کل کبھی کہ یارو میں انٹرویو یہ گل کہی سی، اچھا وہ دن دے ٹائم کہی سی مینوں یاد نہیں یار، یا رات نو کہی سی تے دن نو کہے مینوں یاد نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات تو یہ سچ ہے کہ عمران خان کے یو ٹرن مشہور ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو پھر تو ماضی کے جتنے دیکھے جائیں تو اس میں ہر چیز میں عمران خان نے یو ٹرن لیا ہے۔ مثلا میں اس کا سب سے بڑا کہتا ہے جی میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او، ہر تقریر میں عمران خان نے کہا ہے این آر او نہیں دوں گا۔ تو آپ غیر جانبدار ہو کے بتائیں کہ جہانگیر ترین کو این آر او ملا ہے کہ نہیں؟ قسم سے آپ اس وقت یہ نہ سوچیں کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں یا نون لیگ کا ہوں یا کاف لیگ کا ہوں، آپ خود بتائیں کہ اس کے کیس بھی ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ایف آئی آر ہوئی، سارا کچھ ہوا، اس میں گناہگار ہوا، سارا کچھ ہوا، بعد میں این آر او نہیں دیا تو کیا یار، یہ کیا ہے بتائیں؟ اچھا این آر او صرف مخالفوں کو نہیں دینا، یا تو یہ واضح کریں کہ میں نے این آر او صرف نون لیگ کو نہیں دینا، باقی میں نے این آر او دینا ہے تو ٹھیک ہے پھر۔ اچھا ایک یہ مثال بتائیں، کاف لیگ والوں کو این آر او ملا ہے کہ نہیں؟ ان کے کیس آپ کے سامنے ختم ہوئے ہیں کہ نہیں؟ جو نیب ہے نا، نیب وہ 100% حکومت کے انڈر ہے، ایف آئی اے 100% حکومت کے انڈر ہے، عدالتیں نہیں ہیں لیکن یہ انڈر ہے۔ اب ایف آئی اے نے کہا ہے اس کو جہانگیر ترین کو اور اس کے بیٹے علی ترین کو کہ تسی جی بے قصور ہو، فی الحال جاؤ، تہاڈی ضرورت کوئی نہیں۔ تو اور یہ بجٹ سے ایک دن پہلے کہا ہے۔ اب آپ انصاف کر کے بتائیں کہ یہ این آر او ہے کہ نہیں؟ جو عمران کہتا تھا کہ میں نہیں کروں گا، کہتا تھا نا۔ اچھا پھر عمران خان کہتا تھا، دو چار باتیں کرتا ہوں، یہ یو ٹرن کا کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ عمران کہتا تھا کہ میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو پاکستان کی مختصر ترین کابینہ رکھوں گا، کہتا تھا نا، اس کے پرانے سارے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس وقت طویل ترین بڑی سب سے بڑی جو ہے نا وہ کابینہ ہے جس میں 52 سے زیادہ مشیر، وزیر اور یہ سارے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں اکثریت نان الیکٹڈ کی ہے، ٹھیک۔ یہ بھی اس کا یو ٹرن ہے، بگ یو ٹرن ہے، بگ۔ پھر بہت سارے ہیں یار، ایسے میں کہتا جاؤں گا تو لمبا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان اپنی کسی بات پہ قائم نہیں رہا، یہ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا، لیکن میں اس کی فی الحال یہ تعریف کر رہا ہوں کہ جو اس نے ایک امریکی اخبار کو انٹرویو دی ہے اور اس میں اس نے کہا جی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کو
جو بائیڈن کو یا امریکہ کو اڈے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب یہ بات پہ کتنی دیر تک قائم رہتا ہے اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کسی وقت بھی ایسے یو ٹرن لے ایسے بالکل، اور ہم کہیں کہ یار یہ عمران نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح کرپشن کے حوالے سے کرپٹ ترین لوگ اس میں شامل ہیں، اور یہ وہ کرپشن ہے جو عمران خان خود کہتا ہے۔ مثلا اس نے ندیم بابر کو نکالا جس نے اربوں کھربوں کی کرپشن کی، اس نے ظفر مرزا کو نکالا جس نے اربوں کھربوں کی کرپشن کی ہے۔ یہ آپ مانیں نہ مانیں، جہانگیر ترین کو بھی اس لیے نکالا تھا نا کہ اس نے کرپشن کی ہے۔ تو باقی مراد سعید کے اوپر بھی الزام ہے، فواد چودھری کے اوپر بھی ہے، پرویز خٹک کے اوپر بھی ہے، سارے کرپشن میں نہائے ہوئے ہیں، لیکن وہ عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان، یار کون نہیں اس کو جانتا، اس کو مرکز سے نکالا ہی عمران نے خود نکالا تھا کہ یہ کرپشن میں ہے، اور یہ وہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ 12 کھرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے علیحدہ اس میں ویکسین میں۔ تو یہ اگر یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں نا تو پھر لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کسی بات پہ بھی قائم رہے گا۔ اور اپنے سارے پرانے ساتھیوں کو بھی اس نے چھٹی کرائی۔ پھر فارن فنڈنگ والے کیس دیکھیں، اس کو جان بوجھ کے عمران لمبا کر رہا ہے۔ اگر کلیئر ہے تو کہے چلو جی مکاؤ گل، مکاؤ، ٹھیک ہے، مکاؤ گل۔ تو پھر میڈیا کے اوپر پابندیاں، اور جو پہلے عمران کہتا تھا کہ یار میڈیا تے پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ کیا بکواس ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر عمران خان جو فوج کے بارے میں کہتا رہا، جس کی ہم اکثر کہتے ہیں کہ 21 ویڈیو ہیں جو عمران خان نے بہت ہی گندے طریقے سے فوج کے اوپر تنقید کیا، اور انڈیا میں بیٹھ کے بھی کی ہے، انڈیا میں بھی بیٹھ کے بھی کی ہے۔ وہاں عمران نے یہ کلیئر کیا تھا کہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو فوج کے بغیر ہماری حکمرانی کرے، لیکن فوج یہ ہے وہ ہے، 20,000 بندے نکلے تو جرنل کو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں اس نے کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بیان تو اچھا ہے، اب مدینہ کی ریاست کا لے لیں تو کہیں آپ کو مدینہ کی ریاست نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بھانگ انہوں نے پاس کی ہے، یار یہ کوئی مدینہ کی ریاست میں ہو سکتا ہے؟ بھانگ کابینہ نے پاس کی ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آپ یہ گوگل سے ساری چیزیں دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور چلے وہ ذاتیات پہ تو ہم ابھی آتے ہی نہیں نا، ذاتیات کی جو اس کی تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے میں اس کے اوپر چلے نہیں آتا جی، میں سیاسیات پہ بات کر رہا ہوں، اور عمران خان کی مدینہ کی ریاست والی بات کر رہا ہوں، اور اس نے جو سارے لوگ ساتھ ملائے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں تو مجھے کہیں سے بھی کوئی سچائی نظر نہیں آئی، اور اس میں ہمیشہ یو ٹرن نہیں رہے ہیں۔ اگر یہ عمران خان نے بیان دیا ہے اور اس کے اوپر قائم ہے تو ٹھیک ہے، یہ ہم ساورن ملک ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، لیکن اسی بیان پہ یہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ ہمارے اور انڈیا کے مذاکرات یو ای میں ہو رہے ہیں امریکہ کے ذریعے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کابینہ کو بھی نہیں پتہ، اور بتایا بھی نہیں جاتا، الٹا چھپایا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں غلط ہیں نا سر۔ اب اندر کھاتے سارے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شمسی ایئر بیس کی ہے۔ میں شیخ رشید کی بات کرتا ہوں، شیخ رشید نے کہا ہے جی کہ ان کو ہم نے فضائی وہ جو رستے دیے ہوئے تھے وہ ہم نے جاری رکھے ہوئے ہیں، جو مشرف دور میں دیے گئے تھے وہ ہم نے جاری رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر عمران خان کے بیان کی اہمیت نہیں رہتی، لیکن اگر عمران خان ڈٹ جاتا ہے تو سارا کچھ کرتا ہے۔ اس میں کشمیر کے بھی حوالے ہیں، چلے میں وہ نہیں دیتا کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے اچھا بیان دے دیا ہے، اب اس کے اوپر قائم رہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن سجنا دے کولوں امید بڑی گھٹ ہے کہ وہ ادھر تے قائم رہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ سے بڑی مہربانی، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس وقت ہمارے آپ دیکھیں کتنے سبسکرائبر ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، اور جو ویوز ہیں نا وہ تو بہت سارے ہو گئے ہیں۔ عام آپ کمپیئر کریں جن کے سبسکرائبر بھی ہم سے زیادہ ہیں تو ویوز لیکن ہم سے قانونی ٹی وی سے کم ہے۔ تو قانونی ٹی وی عوام کی آواز ہے، آپ کی آواز ہے، حق کی آواز ہے، سچ کی آواز ہے۔ اگر ہم کہیں غلط ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ حق سچ کی آواز آپ تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔